نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک بار برادران اکرام میں ایک عبارت پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، جو پوری کی پوری تو مجھے یاد نہیں ہے، دو جملے یاد ہیں اس کے۔ الایمان عریاں ولباسہ التقوی، ایمان جو ہے وہ ایک عریاں چیز ہے، غیر جمیل چیز ہے، کیونکہ جو چیز بھی عریاں ہو، شکل چاہے کسی انسان کی کیسی ہی خوبصورت ہو، اعضاء کیسے ہی اچھے بنے ہوئے ہوں، لیکن عریاں ہے تو اس میں جمال نظر نہیں آتا۔ ایک انسان اپنے کو جمیل لباس کے ساتھ بناتا ہے، یہ لباس ہے جو انسان کو جمال دیتا ہے۔ اور بھی اس کے آگے تفصیل تھی، وہ میں بھول گیا ہوں۔ الایمان عریاں ولباسہ التقوی، ایمان جو ہے وہ ایک عریاں چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہیں سب کو لباس پہنایا ہے، یہاں تک کہ درختوں تک کو لباس پہنایا ہے۔ درخت کے اوپر جو کھال ہوتی ہے وہ اس کا لباس، اگر آپ کھال کو چھیل دیں تو درخت بدنما معلوم ہوتا ہے۔ تو ایمان عریاں ولباسہ التقوی، تقوی بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں جنت کا ذکر کیا ہے وہاں تقوی کی قید کہ ان المتقین فی جنات وعیون۔ تفصیل سے پڑھیں آپ قرآن مجید کو، جہاں جہاں دیکھیں گے جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب اس دنیا کی زندگی میں جو سب سے بڑی چیز ہے بعد ایمان کے ایک مسلمان کے لیے، وہ اللہ کی فرما برداری کرنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا۔ اللہ جیسی ذات کو ماننا، بحیثیت مسلمان کے اپنا رب اور خالق کہنا، اور پھر من چاہی زندگی بسر کرنا، یہ ایک قسم کی بڑی گستاخی ہے اللہ کی ذات کے ساتھ۔ کہ کہتا تو یہ انسان کہ تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، آزادی یہ لباس، یہ جسم دیا، یہ سب کچھ تو نے بنایا، یہ تیری امانت ہے، میں نے خود نہیں بنایا اپنے آپ، تو مجھے رزق دیتا ہے، تو نے مہربانی سے مجھے مسلمان پیدا کیا۔ اگر مسلمان نہ پیدا کرتا، کسی کافر کے گھر میں پیدا کرتا تو ہمیشہ کے لیے جہنم جاتا۔ ان سب چیزوں کو تسلیم کرتا ہوئے پھر بھی من چاہے زندگی بسر کرے، رسم و رواج کے بت میں کو جو چیز پسند ہے اس کو اختیار کرے، نفس جس چیز میں خوش ہوتا ہے اس کو اختیار کرے، تو یہ ایک قسم کا مذاق کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات شریف میں یہی لکھتے ہیں کہ رکوع میں جو تو سبحان ربی عظیم کہہ کے اللہ کی مدح کرتا ہے، وہ مدح نہیں ہے، وہ اس کی وہ قدح ہے، مذاق ہے، وہ ایک قسم کرتا تو وہ ہے جو تیرا لفظ تجھے حکم دیتا ہے، جو رسم و رواج کا بت حکم دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ نہیں میں بندہ ہوں تیرا اے رب، نماز میں آ کے کہتا ہے میں تیرا بندہ ہوں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ ساری چیزیں۔ تو دنیا میں سب سے بڑی چیز کسی مسلمان کے لیے یہ زندگی، جس کو ایک گھڑی کی زندگی کہا گیا ہے قرآن مجید میں، سب سے بڑی چیز اپنے نفس کی حکم کو چھوڑ دینا اور اللہ کے حکم سے اپنے کو مزین کرنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اختیار کرنا، ہر چیز میں، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، ہر چیز کے اندر۔ اس بات کو معلوم کرنا علماء سے اور سیرت شریف کی کتابیں پڑھ کر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی مبارک میں مختلف عمل کیسے کیا کرتے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، سونا چلنا پھرنا کیسے ہوتا تھا، یہ بڑا لازم ہے کہ سیرت شریف کا انسان مطالعہ کرے اور اپنی زندگی کو عبادت بنائے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے رحمت للعالمین، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ذات کی عبادت کو بہت زیادہ اہمیت دی، بلکہ یہاں تک فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے پیدا ہی کیا ہے جن و انس کو اپنی عبادت کی۔ اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا ہے،
اس کی تفصیل بھی عبادت ہی کہی ہے کہ رحمت للعالمین کی اصل تفصیل جو ہے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت للعالمین اصل میں عابدین مزین ہے. رحمت للعالمین کا لباس جو ہے، رحمت للعالمین کی برکات جو ہے، اس کا جمال جو ہے وہ عابدین کو حاصل ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں ایوب علیہ السلام ذکر کرتے ہیں اپنی تکلیف کا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے؟ فکشفنا ما بہ من ضر، تو ہم نے دور کر دیا ان سے ان کو اس چیز کو جو ان کے جسم کو تکلیف دیتی تھی. وآتیناہ اہلہ ومثلہم معہم رحمۃ من عندنا، اور ہم نے ان کی بیویاں ان سے جدا ہو گئی تھیں، چھوڑ کے چلی گئی تھی، صرف ایک بیوی رہ گئی تھی، تنہا رہ گیا تھے، بس کوئی نہیں، اولاد نہ بیوی صاحب. تو ان کی اہل و عیال کو اپنے پاس سے ہم نے پھر دیا. وذکریٰ للعابدین، آیت ختم ہوتی ہے اس بیان میں ایوب علیہ السلام نے جو کیا اور ہم نے جو جواب دیا، اس میں نصیحت ہے اہل عبادت کی. تیسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دعا کے بعد بڑھاپے کے اندر بشارت دی کہ تمہیں اسحاق اور پھر ان کے بعد یعقوب دیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. کہ یہ اسحاق اور یعقوب جو تھے یہ لوگوں کو ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے، اور یہ نماز کو قائم کرتے تھے اور زکوٰۃ کو دیتے تھے. اور بات ختم کی ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. عبادت بہت بڑی چیز ہے، کیونکہ نفس امارہ جو ہے اس میں بنیاداً وحشت ہوتی ہے. اللہ نے جہاں نفس امارہ کا ذکر کیا ہے گناہ کے ساتھ کیا ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ جو ہے یہ دنیا سے بنا ہے، دنیا کے عناصر سے بنا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر ہی شروع کرتا ہے کہ یہ اصرار اور جبر کے ساتھ برائی کا حکم کرتا ہے کہ برائی کا، گناہ کا. اس دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہے کہ ہم عبادت اور فرما برداری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اختیار کرنے کے بعد جو قبر اور آخرت کی زندگی آنے والی ہے اس میں آرام سے سوئیں اور اٹھ آخرت کے اندر جنت کے اندر جائیں. لیکن اس کے لیے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی فرما برداری اور کثرت عبادت بہت ضروری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو تہجد کا ذکر فرمایا ہے وہاں یہ بھی فرمایا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا، کہ تہجد کا پڑھنا، رات کو اٹھنا، وطأ کہتے ہیں پیر سے روندنے کو. تہجد جو ہے اس سے جو ہے وہ نفس جو ہے اس کی نفسانیت کو انسان بالکل پیس کے ذرہ ذرہ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. یہ بڑی ضروری چیز ہے تہجد. اس کو اہل تقوی کا اور اہل اللہ کا شعار کہا گیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے. اور آپ جانتے ہوں گے کہ روم کے جاسوس نے جا کے خبر دی اپنے کمانڈر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں جو جہاد ہو رہا تھا کہ یہ عجیب لوگ ہیں کہ دن کو گھوڑے پر سوار رہتے ہیں اور رات کو مسلح پر سوار رہتے ہیں عبادت. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض اوقات ایک رات میں 2 ختم کیا کرتے تھے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، تمام رات قرآن مجید ہی پڑھتے رہتے تھے. تو یہ عبادت جو ہے کم سے کم انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی تہائی زندگی عبادت میں گزرے، تیسرا حصہ کم سے کم عبادت میں گزرے.
ایک حصہ آرام میں گزرے، ایک حصہ معاش میں گزرے، اور ایک حصہ اللہ کی عبادت میں گزرے، کیونکہ پھر موت کے بعد عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ دنیا کے مزے جو اڑا رہا ہے آدمی، تو جنت کے مزے اڑانے کا موقع ملے گا۔ وہاں کے لذیذ کھانے کہ آتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد 70 سال پلیٹ کو چاٹتا ہی رہے گا، ایسا مزہ ہوگا۔ اور جب جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو کھڑا 40 سال اس کو دیکھتا ہی رہے گا، ایسا جمیل بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی کا گزر ہوا، گھوڑا ان کا اونٹ یا گھوڑا گم گیا، یمن کی طرف وہ کہیں جا رہے تھے، تو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو انہوں نے دیکھا اور اس کا دروازہ ہی دیکھ کے وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ کر لیا ہے، اٹھا لیا ہے، پوشیدہ کر دیا ہے۔ جو شداد بن عاد نے جنت بنائی تھی اس کو، جو 800 سال میں تیار ہوئی تھی، اور 13,000 یا بہت بڑی تعداد مزدوروں کی اس میں کام کرتی تھی، اور اس کے ارد گرد کا جو تمام ماحول تھا اس میں سونے کی زمین بنی ہوئی تھی، سونے کی چادریں بچھائی ہوئی تھی۔ تو شداد بن عاد کی بنائی ہوئی جنت کا دروازے کا یہ حال تھا، تو اللہ کی بنائی ہوئی جنت کا دروازے کا پھر کیا حال ہوگا؟ تو جب انسان جائے گا جنت کے دروازے پر تو کھڑا ہوا اس کو 40 سال دیکھتا ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا جمیل وہ جنت کا دروازہ بنایا ہے۔ تو جو بات میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھی کہ مزے اڑانے کے موقع تو موت کے بعد ملیں گے، جنت میں بہت ہے، کسی کو عبادت کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ کوئی کہے گا بھی کہ اللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ عبادت کروں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہاں عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ محلات ہیں، بس ایک چیز نہیں ہے اور وہ مسجد نہیں ہے کہ انسان جوتا اتار کے ادب سے جائے اور اللہ کی عبادت کرے۔ مسجد بس وہاں نہیں، وہاں باغات ہیں، وہاں محلات ہیں، وہاں نہریں ہیں، وہاں حوریں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لؤلؤ مکنون ویطوف ان کو، جیسے کہ وہ چھپائے ہوئے موتی۔ وہاں کے جو خدام ہیں ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے ویطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق، یہ وغیرہ وغیرہ۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو دیکھے گا تو مانے گا، ایسا معلوم ہوگا جیسے چھپائے ہوئے موتی۔ تو یہ عبادت جو ہے تزکیہ نفس کے بعد حاصل ہوتی ہے، کیونکہ انسان کے سامنے اگر کھانا بدمزہ آ جائے تو تھوڑا کھا کے چھوڑ دیتا ہے، بھوک ہی مر جاتی ہے اس کی، کھا ہی نہیں سکتا۔ لیکن کھانا اگر لذیذ ہو تو بھوک سے زیادہ کھا جاتا ہے۔ یہی حال نفس باطن کا ہے کہ اگر تزکیہ نفس ہے تو عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے انسان میں، اور یہ شوق تجلیات کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ صفائی باطن میں یہ صفت ہے جیسے آئینے میں ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو لے لیتا ہے اور پورے سورج کو اپنے اندر جو ہے وہ منعکس کرتا ہے، پورا سورج نظر آئے گا آپ کو آئینے میں۔ جس عمارت کو دیکھیں اس کے حصے نظر آئیں گے آئینے کے اندر۔ تو انسانی قلب بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلیات جو عبادات کی بنا پر پڑتی ہیں تو اس کے اندر اللہ کے تعلق کا شوق پیدا کرتا ہے، اور یہ تعلق پھر عبادت پر کھڑا کرتا ہے۔ جہاں تک نفس امارہ کا تعلق ہے، اگر صفائی نہ کی جائے، باطنی تزکیہ نہ کیا جائے، کثرت ذکر نہ کریں، کسی سے بیعت نہ ہوں، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جیسے بدذائقہ کھانا انسان تھوڑا کھا کے چھوڑ دیتا ہے، ویسے ہی تھوڑی عبادت کر کے جلدی سے مسجد سے بھاگ جاتا ہے، نکل جاتا ہے جلدی سے، دنیا میں جا کے خوش رہتا ہے، مسجد میں خوش نہیں رہتا، دنیا میں جا کے خوش رہتا ہے۔ تو یہ عبادت جو ہے، کثرت عبادت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں حیات صحابہ میں یہ چیز ہے کہ جس کی 40 سال عمر ہو جاتی تھی وہ اپنا بستر بوریا لگا کے مسجد نبوی میں آ جاتا تھا کہ بقیہ زندگی جو ہے وہ عبادت میں گزارے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رات کو 12 بجے اذان دی جاتی تھی
کہ جو لوگ سو رہے ہیں اب وہ عبادت کے لیے آ جائیں، اور جو لوگ ابھی تک عبادت کر رہے ہیں وہ سونے کے لیے چلے جائیں۔ آج جو چیز سب سے زیادہ کم ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جیسی عظیم و بڑی ہے ویسے ہی اس کی باتوں میں فائدے بہت زیادہ ہیں، لامحدود فائدے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اس میں بڑی حکمت ہے اور بڑی سہولت ہے اور بڑا فائدہ ہے، کیونکہ ہر وقت نماز نہیں پڑھ سکتا انسان، ہر وقت تلاوت نہیں کر سکتا، لیکن ذکر ہر وقت کر سکتا ہے انسان۔ لیکن اس کے لیے پھر مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، عادت بنانی پڑتی ہے۔ یہ قلبی ذکر جو نقشبندیہ سلسلے کا ہے، اس کی تعریف تمام سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگوں نے کی ہے، اور اس کے بارے میں بہت بڑے بڑے الفاظ کہے ہیں۔ یہاں تک کہا ہے خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ماں نہایت را در بدایت من درج ساختیں، میں انتہا کو ابتدا میں درج کرتا ہوں۔ یہ قلبی ذکر جو ہے یہ حاصل ہو جائے تو بہت بڑی نعمت حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، بیٹھنا پڑتا ہے ذکر کے اندر۔ نفی اسوات، ہمارے پیر صاحب نے جب بیعت کیا تو کہا 12,000 بار کلمہ روز پڑھا کرو، اور مراقبہ کے بارے میں ہدایت یہ تھی کہ نماز ظہر یا جو بھی جس نماز کے لیے بھی تم مسجد میں جاؤ، فرض اور سنت کے درمیان جو وقفہ ملتا ہے تو بغیر اس طرح گردن جھکائے ہوئے مراقب رہو، فیض کی نیت کر لو کہ فیض آ رہا ہے، یعنی ہر وقت جو ہے جو فارغ وقت میں۔ اور جو نقشبندیہ سلسلے کا وقوف قلبی ہے جس سے کہ عدم غفلت انسان کو حاصل ہوتی ہے، شیطان اس کے اندر نہیں آ سکتا، وہ یہ مشق کرنا ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے لوگوں سے بات کرتے توجہ کو قلب کی طرف رکھیں۔ وقوف قلبی کی تعریف یہ ہے کہ انسان یہ نیت کرے کہ میری توجہ قلب کی طرف ہے اور قلب کی توجہ اللہ کی طرف ہے۔ اور یہ اتنی بڑی بات ہے کہ صحاح کی احادیث شریفہ میں یہ بات آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ظن کے مطابق معاملہ کرتا ہوں اس کے ساتھ، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہوتا ہے۔ کتنی بڑی شرافت ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ ہے قرآن مجید کے اندر کہ میں بندے کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہوں، چلتا پھرتا اٹھتے بیٹھتے ہر وقت میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور یہ ایک جگہ ہے کہ فلولا ان کنت غیر مدینین فاما ان کا، یہ ہے سورہ واقع، اس میں ہے کہ اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہی ہے کہ میں مرنے والے کے تم سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اس کے بعد ہے فاما ان کان من المقربین فرح وریحان وجنۃ النعیم۔ یہ آیت شریفہ ہے کہ تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جو انسان مرتا ہوتا ہے میں افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ کہ میں جو لوگ مردے کے گرد بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، الہ کا اشارہ مرنے والے کی طرف ہے کہ میں اس مرنے والے سے ان لوگوں سے زیادہ جو اس کے گرد بیٹھے ہیں زیادہ قریب ہوتا ہوں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب تمام جسم میں سے روح نکل کے حلق میں پہنچ گیا جہاں سے پھر وہ نکل جاتی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون۔ تو حضرات یہ عبادات جو ہیں اس کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ تزکیہ نفس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ شوق اللہ سے ملاقات کا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اللہم انی اسألک الشوق الی لقائک ولذۃ النظر الی وجہک الکریم، اور وہ جو موت کے بارے میں آتا ہے
الموت و جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ موت کے وقت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جب بیمار ہوئے تو آپ کی بیماری، آپ کی بھی عمر کی مدت اتنی تھی جتنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، 63 سال۔ پہلے آپ کو شدید بخار ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار ہوا تھا، بخار میں وفات ہوئی تو دمے کا مرض تھا آپ کو۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور انہوں نے آپ کو دم کیا یا جو بھی دعا کی، جو بھی کیا، تو آپ کچھ بہتر ہو گئے، آپ کی طبیعت اچھی ہو گئی۔ آپ کی وفات کے وقت کے حالات جو لکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد دوبارہ 10 دن تک آپ اچھے رہے اور اس میں بہت زیادہ وارد ہوتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معارف۔ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ آپ کمزور ہو گئے تھے تو آپ کے بیٹے محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ پیچھے بیٹھتے تھے اور ان کے سینے سے اس طرح ٹیک لگا کے آپ بیٹھتے تھے، آپ خود بیٹھنے کے قابل نہیں تھے، کمزور ہو گئے تھے، اور جو معارف وارد ہو رہے تھے وہ ان کو وہ لکھتے جاتے تھے محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری الفاظ یہ تھے، اے کاش کوئی مجھے یہ خبر سنا دے کہ اس بیماری کے بعد میں اچھا نہیں ہوں گا، یعنی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی، موت ہو جائے گی۔ اور ہندی زبان کا ایک شعر وہ پڑھتے تھے جو مجھے یاد نہیں ہے پوری طرح، اس وقت میں بھول گیا ہوں، کہ اس پیا کا لفظ کہتے ہیں ہندی میں محبوب کے لیے کہ ہزاروں زندگیاں قربان کر دوں اس سے ملاقات کی، اللہ سے ملاقات کی۔ یہ سب چیزیں تزکیہ نفس سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب تجلیات باطن پر ہر وقت پڑھیں تب شوق پیدا ہوتا ہے عبادات کا، پھر یہ انسان اوابین پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، کثرت ذکر کرتا ہے، قرآن مجید کو روز کھولنا ضروری سمجھتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو آخرت کی تیاری کے لیے ہیں، کثرت عبادت جو سب سے بڑی چیز ہے، جو مقصد زندگی ہے، وہ تزکیہ نفس سے پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔